اللہ الرحمن الرحیم۔ حج اور عمرہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ خالی عمرے کی اگر توفیق نصیب ہو جائے تو یہ بھی غنیمت سے ہے، اور حج تو پھر حج کرنے والے تو بہت ہی بڑا عمل ہے، جس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہمارے سامنے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حج کرنے والے کو جو کچھ ملتا ہے وہ تو ملنے ہی ملنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی جو حج کر کے واپسی آتے ہیں، اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہونے سے پہلے ان سے ہاتھ ملائے، سلام کرے، مصافحہ کرے اور اس سے دعا کی درخواست کرے، تو جو بھی وہ دعا مانگے گا، مغفرت کی دعا کیا ہے حدیث کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ سارے کے سارے معاف فرما دیں گے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ حاجی جو ہے حج کر کے آنے والا، وہ کتنا گناہوں سے پاکیزہ ہو جاتا ہے، کس طرح وہ گناہوں سے بالکل بری ہو جاتا ہے، اس کا گناہ معاف کر دیا جاتے۔ دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی حج کرنے والا اگر سارے ارکان کی رعایت رکھ کر حج کرے تو اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہی ہے، صرف اور صرف جنت ہی ہے، اور کوئی اس کا بدلہ نہیں ہے، اور کوئی اس کا بدلہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہ قال الحاج والعمار وفد اللہ ان دعوه اجابهم وان استغفروهم غفر لهم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حاجی حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا یہ اللہ کے مہمان ہیں، وفد اللہ، اللہ کے مہمان ہیں، ان دعوه اجابهم، اور ان میں سے جو بھی کسی کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے۔ کسی اور کے لیے دعا کی گئی اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے ہیں، اور ذرا اندازہ لگاؤ کہ جو حاجی حج کرنے والا وہاں پر جا کر اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں، جو عمرہ کرنے والا جو ہے وہاں پر جا کر اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو کیسے قبول نہیں کرتے ہوں گے؟ جو بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر، لپٹ کر، چمٹ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، کیا اللہ ان کی نہیں سنے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کہہ رہی ہے؟ وفد اللہ، اللہ کے مہمان ہیں، وہ اگر کسی کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائیں گے، اور اگر کسی کے لیے مغفرت مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی مغفرت فرمائے گا۔ اور اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعوا بین الحج والعمرة فإنہما ينفیان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرور ثواب إلا الجنة۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پے در پہ کیا کرو حج اور عمرہ، حج اور عمرہ پے در پہ کیا کرو، عمرے بھی بہت کیا کرو، حج بھی بہت کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج اور عمرہ دونوں فقر کو ختم کرتے ہیں، محتاجی کو ختم کرتے ہیں، غربت کو ختم کرتے ہیں، تنگ دستی کو ختم کرتے ہیں، گناہوں کو ختم کرتے ہیں۔ بندہ سمجھتا ہے کہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اتنے زیادہ پیسے جو ہیں وہ خرچ ہو جائیں گے، میں تو اور بھی زیادہ قرض کے اندر دب جاؤں گا، غربت کے اندر آ جاؤں گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ حج کے اوپر جو لگایا گیا پیسہ، عمرے کے اوپر جو لگایا جاتا ہے نا پیسہ، اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ دنیا کے اندر اسے لوٹا دیتے ہیں، کئی گنا زیادہ اسی وقت لوٹا دیتے ہیں، اسی وقت سال کے اندر ہی۔ آزمایا ہوا ہے، آزمایا ہوا ہے، آزمایا ہوا ہے، میرا اپنا آزمایا ہوا ہے۔
اللہ اکبر۔ بے شک کوئی شک نہیں ہے کہ حج اور عمرے جو ہے وہ فقر و فاقہ کو، محتاجی کو، تنگ دستی کو کیا کرتے ہیں بھائی؟ ختم کرتے ہیں، گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کس طرح گناہوں کو مٹاتے ہیں؟ فرمایا جس طرح لوہا اور سنار کی بھٹی لوہے اور سونے چاندی کا میل کچیل دور کر دیتی ہے، اسی طرح حج اور عمرہ جو ہے یہ انسانوں سے گناہوں کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ حج مبرور کا صلہ صرف جنت ہے، صرف جنت ہے۔ کتنا بڑا اجر! اور عمرے کے اوپر، حج کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فقر و فاقہ اور تنگ دستی جیسے بڑی بڑی مصیبتوں سے خلاصی کا اعلان کیا ہے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دے دی، اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کثرت سے عمرے کیا کرے بھائی، کثرت سے حج کیا کرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فقر و فاقہ سے نجات عطا فرما دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تنگ دستی سے نجات عطا فرماتی ہے۔ گھر کے اندر رزق کی فراوانی آ جاتی ہے، گھر کے اندر مال و دولت کی فراوانی آ جاتی ہے، گھر کے اندر وسعتیں پیدا ہو جاتی ہیں، رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں حج اور عمرے کی بار بار کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔